आगे बढ़ो हिम्मत से हर कदम को जीतो, हम हैं वो जो डर ना जाने, मुश्किल को भी खेल बनाए। हाथों में है जोर हमारा, दिल में जलता नूर हमारा, गिरना उठना खेल हमारा, जीतना है काम हमारा। الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ یہ عام صبح نہیں تھی، یہ ان لوگوں کی صبح تھی جو کامیابی کے راز کو جانتے تھے، وہ راز جو صرف طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں چھپا ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب سچے مسلمان جاگ رہے ہوتے ہیں اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے۔ دیکھو، ایک سچا مسلمان صرف عبادت گزار نہیں ہوتا بلکہ پر بہادری کے لیے ضروری ہے کہ انسان چست اور مضبوط ہو، اور یہ چستی ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ملتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو خاص طاقت دیتا ہے۔ میں بھی ایسا مسلمان بننا چاہتا ہوں، ایک سچا، مضبوط اور بہادر مسلمان، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان ہی دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہوتی ہے۔ ہاں خالد، مگر یاد رکھو، مسلمان اس لیے طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ صرف جسم سے مضبوط ہو، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ تینوں مسجد کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، ان کے قدم مضبوط تھے اور نیت صاف تھی۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت ادب اور عاجزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اپنی پوری کوشش سے مضبوط بنو اور ہر طرح سے تیار رہو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، المومن القوی خیر وأحب إلی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، اور دونوں میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو۔ گول جان، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور یا بیمار ہو تو کیا اللہ اسے پسند نہیں کرتا؟ نہیں محمد عمر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں طاقتور ہونے کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، ایمان کی طاقت، علم کی طاقت، ہمت اور صبر کی طاقت، اور جسمانی طاقت بھی۔ ایک مومن اپنی صحت کا خیال بھی رکھتا ہے تاکہ وہ عبادت اور اچھے کام بہتر طریقے سے کر سکے، اور اگر کوئی بیمار ہو تب بھی وہ اللہ کو بہت پسند ہو سکتا ہے اگر اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ صبر کرے۔ اوہ، تو ہمیں ہر طرح سے مضبوط بننا ہے؟ بالکل، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی ہر طاقت کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ ہم مضبوط مومن بنیں گے۔ آگے بڑھو ہمت سے ہر قدم کو جیتو، ہم ہیں وہ جو ڈر نہ جانے، مشکل کو بھی کھیل بنائے۔ ہاتھوں میں ہے زور ہمارا، دل میں جلتا نور ہمارا، گرنا اٹھنا کھیل ہمارا، جیتنا ہے کام ہمارا۔ چلو اٹھو اب وقت ہے آیا، اپنا زور سب کو دکھایا، تیز قدم مضبوط ارادہ، تیز قدم مضبوط ارادہ، ہم نے ہر میدان سنبھالا۔
घर वो जगह जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ से इंसान को हौसला मिलता है। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। नाश्ते के बाद स्कूल में तवज्जो सीखने पर देंगे और फिर असर को मार्शल आर्ट्स इंशाअल्लाह। मलाकंद एक अहम तारीखी और फौजी रास्ता, बुद्ध दौर के आसार भी मिलते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी जंग भी हुई। मलाकंद वो तारीखी दर्रा जहां 1897 की बगावत ने बरतानवी फौज को सख्त चैलेंज दिया। बेटा, आज छुट्टी हो गई है, सब कुछ अच्छी तरह याद करके आना, कल मैं टेस्ट लूंगा। अब घर जाओ। छुट्टी के बाद चारों ने आराम किया और फिर जूस पीने के लिए बाहर गए। जल्दी करो। हमें मार्शल आर्ट्स के लिए जाना है। वाह वाह, जबरदस्त। अब वक्त था अपने दिफा को सीखने का, अपने आप को और दूसरों को बचाने का। चलो उठो अब वक्त है आया, अपना जोर सबको दिखाया, तेज कदम मजबूत इरादा, तेज कदम मजबूत इरादा, हमने हर मैदान संभाला। ना रुकना है ना झुकना है, हर मुश्किल से एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दें हैं। आगे बढ़ो, आवाज लगाओ, सबको बताओ, आज नहीं तो कल सही, जीत हमारी हर पल सही, हिम्मत ताकत जोश हमारा, हिम्मत ताकत जोश हमारा, हम हैं सबसे आगे प्यारा, हम हैं सबसे आगे प्यारा, हम हैं सबसे आगे प्यारा, हम हैं ताकत। याद रखो, जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो, दिल से पूरी मदद करो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? क्या हमें अंदर आने की इजाजत है? मेरे भाइयों, आ गए हो, इधर आओ, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम खूब खेलेंगे। तुम जितना भी जोर लगा लो, जीत आखिरकार मेरी ही होगी। मैं भी दौड़ूंगा, मैं खेल जीत जाऊंगा। ये एक मासूम दुनिया थी, जहाँ ना कोई खौफ था ना कोई फिक्र, सिर्फ खुशी, हंसी और बचपन की खूबसूरती। लेकिन हर रोशनी के साथ एक अंधेरा भी होता है, और इस कहानी में ये अंधेरा अभी जाहिर होने वाला था। जाहिद, जुबैर, शहबाज, नितिन, ये वो लड़के थे जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते थे, जिनके दिलों में रहम बाकी नहीं रहा था। एक रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता गुमराही की तरफ। हर इंसान को इंतखाब करना होता है, और फिर वो लम्हा आ गया जब जुल्म ने अपनी शक्ल दिखाई। बच्चे को अकेला देखकर जुबैर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो काफी देर से इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है। खामोशी के साथ वो 50 रुपए मेरे हवाले कर दो, और साथ ही अपना लंच वो बॉक्स। लड़का डर से कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ। चुपचाप बैठ जा और किसी को कुछ ना बताना, वरना अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। ये चारों गुंडे सिर्फ आम लड़के नहीं थे, इनका हर कदम जुल्म और बर्बरियत की कहानी सुनाता था। उनके लिए किसी पर जुल्म करना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि ये उनकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने एक बेसहारा यतीम बच्चे को अपना निशाना बनाया और उसके साथ ऐसा जुल्म किया जिसे सुनकर भी दिल कांप उठे। अली एक यतीम बच्चा था, गरीब, जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी छोटी बहनों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए और आज वो अपनी माँ के बनाए हुए फ्रूट चाट के साथ उम्मीद लेकर स्टॉल पर जा रहा था। माँ, मैं स्टॉल लगाने के लिए चला जाऊँ? बेटा चले जाओ,
اور اپنا خیال رکھنا. ہم تمہارا انتظار کریں گے. لوگ آتے اور علی سے فروٹ چاٹ خریدنے لگے. 50 روپے کا ایک پلیٹ. چلو دوستو، آج اس علی نامی لڑکے کو جس نے نیا اسٹال لگایا ہے سبق سکھاتے ہیں. فروٹ چاٹ سجا کر رکھتا ہے. اوہ، یہ کیا ہے؟ چاٹ؟ لگتا ہے تم چاہتے ہو ہم بھوکے رہیں. یہ صرف ایک فروٹ چاٹ نہیں تھا، یہ میری اماں کی امید تھی تاکہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر سکوں. چپ رہو، اگر شور مچایا تو تمہیں اور مار پڑے گی. علی کے دل میں خوف بڑھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں انسان اتنا ظالم بن جاتے ہیں. یہ چھوٹا سا سٹال، اس کی محنت، امید اور ماں کی محبت اب زمین پر بکھر گئی تھی. یہ ظلم صرف جسمانی نہیں تھا، یہ روح پر بھی بھاری تھا. ٹیچرز میٹنگ میں مصروف تھے، دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کلاس روم خالی تھے. ان چاروں کو ظلم کا ایک موقع مل گیا اور بچوں کو لوٹنے کے لیے ہر ایک الگ الگ کلاس میں چلا گیا. میں تم سے سوالات پوچھوں گا اور جو بھی غلط جواب دے گا اسے درد بھری سزا ملے گی. ارے گدھے، یہ بتاؤ پہلے مرغی آئی یا انڈا؟ انڈا پہلے آیا. او گدھے، یہ انڈا آیا کیسے؟ پہلے مرغی پیدا ہوئی. اف گدھے، یہ مرغی کہاں سے آئی؟ زاہد بچوں کو ٹھیک جواب پر بھی ڈانٹتا تھا اور غلطی پر بھی، اور سب کو سخت سزائیں دیتا رہا. آخر کار اس نے بچوں کے لیے اپنا اعلان سنا دیا. کوئی بھی کلاس روم سے باہر نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے پیسے اور لنچ میرے حوالے نہ کرے. بچوں نے اپنے لنچ باکس زاہد کو دینا شروع کیے، جسے دیکھ کر زاہد بہت خوش ہوا. لیکن اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا جو نہ تو زاہد سے ڈرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنا لنچ باکس دینے کو تیار تھا. آخر زاہد نے کہا، اے لڑکے، تم بھی اپنا لنچ لے آؤ نا. تم شاید سمجھے نہیں، میں خود نہ دوں تو کوئی نہیں لے سکتا کچھ بھی مجھ سے. تو ایسی بات ہے؟ چلو میں تم سے لیتا ہوں اور تم روک لو. یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ محمد عثمان تھا، جس کی تربیت قرآن کی روشنی میں ہو رہی ارے تھی. موٹے، اب سمجھے؟ میں خود نہ دوں تو کوئی نہیں لے سکتا کچھ بھی مجھ سے. زندگی میں پہلی بار ظالم زاہد کو چھوٹے عثمان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. سارے بچے حیران رہ گئے اور زاہد بھی سکتے میں آ گیا. دال میں کچھ کالا ضرور ہے. چھوٹا عثمان جو زاہد کے ظلم دیکھ چکا تھا، وہ اس سوچ میں گم تھا کہ وہ ظالموں کی ظلم کو کیسے ختم کرے گا. اتنے میں محمد عمر عثمان کو چائے دیتا ہے اور کہتا ہے، کیوں محمد عثمان، کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ در حقیقت میں ایک ایسے ظالم شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو معصوم بچوں پر ظلم کرتا ہے، ناجائز طریقے سے ان کے پیسے ہڑپ لیتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی تھا. چلو محمد عثمان کو سنتے ہیں. آخر عثمان نے سب کچھ بتایا، زاہد کی ظلم کے راز، کہ وہ کیسے چھوٹے بچوں کو تنگ کرتا ہے. عثمان، یہ زاہد کون ہے؟ مجھے سب کچھ بتا دو. میرے خیال میں یہ وہ نتن اور شہباز کا دوست ہے. میرا ایک دوست علی نے بھی مجھے بتایا ہے کہ وہ نتن اور زاہد نے کس طرح ظلم کیا.
یہ وہ لمحہ تھا جب چھوٹے بچے اور بڑے بھائی ایک منصوبے میں متحد ہوئے، ظلم کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار، اور اب دشمن کی کمزوری جاننا اور انصاف دلانا ان کا مقصد تھا۔ یہ کھیل صرف کھیل نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، زاہد اور اس کے دوستوں کو رنگے ہاتھ پکڑنے کا۔ چھوٹے بچے اور عثمان چالاکی سے دشمن کے قدموں کا حساب لگا رہے تھے۔ ہر حرکت ایک حکمت عملی تھی، ہر پاس ایک راز کی تلاش۔ تم لوگ کھیل رہے ہو، یہ ہمارا کھیل ہے اب۔ چلو دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ ہمارا بال ہے، ہمارا بال واپس کرو ورنہ انجام برا اور ہوگا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب حقیقی ہیروز سامنے آنے والے تھے، وہ ہیروز جو خوف سے نہیں حق سے پہچانے جائیں گے۔ عبداللہ نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی تھی۔ یہ کوئی فلمی انداز نہیں تھا، یہ ہمارے حقیقی ہیرو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت کی یاد تھی، وہی سرخ پٹی جو وہ میدانی جنگ میں حق کے لیے باندھتے تھے۔ ہمارا گرنا اٹھنا کھیل ہمارا، جیتنا ہے کام ہمارا۔ چلو اٹھو اب وقت ہے آیا، اپنا زور سب کو دکھایا، تیز قدم مضبوط ارادہ، تیز قدم مضبوط ارادہ، ہم نے ہر میدان سنبھالا۔ نہ رکنا ہے نہ جھکنا ہے، ہر مشکل سے لڑنا ہے، آگے بڑھو آواز لگاؤ، سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، اپنا زور سب کو دکھایا، تیز قدم مضبوط ارادہ، تیز قدم مضبوط ارادہ، ہم نے ہر میدان سنبھالا۔ نہ رکنا ہے نہ جھکنا ہے، ہر مشکل سے لڑنا ہے، آگے بڑھو آواز لگاؤ، سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، آج نہیں تو کل سہی، جیت ہماری ہر پل سہی، ہمت طاقت جوش ہمارا، ہمت طاقت جوش ہمارا، ہم ہیں سب سے آگے پیارا، 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 ہم ہیں طاقت۔ دشمن اب زمین پر بے بس تھے۔ یہ لمحہ صرف لڑائی کا نہیں بلکہ سبق دینے کا بھی تھا۔ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، میں نے کہا تھا نا، حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ اب ڈر ختم، اب ہم آزاد ہیں۔ بہترین پہلوان وہ ہے جو چانس دیتا ہے۔ اگر تم ان مظالم سے باز نہیں آئے تو اگلی بار یہ چانس نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر آخا کا ظالم او مظلوم۔ ظالم کی مدد کا مطلب ہے اس کا ہاتھ ظلم سے روکنا۔ اپنی طاقت ہمیشہ ظلم کے خلاف استعمال کرو، نہ کہ خود ظالم بنو۔ ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، بس چاہتے ہیں کہ تم اپنی غلطی سمجھو۔ اگر تم بدل جاؤ تو ہم تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ یہ لمحہ صرف فتح کا نہیں بلکہ سبق آموز لمحہ تھا۔ یہ لمحہ حقیقی طاقت کا تھا جو صرف مظلوم کے حق میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ لمحہ صرف لڑائی نہیں، یہ لمحہ حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے، ظلم کے خاتمے اور انصاف سکھانے کا تھا۔ یہ لمحہ تھا حقیقی ہیروز کی پہچان کا، جن کی طاقت ہمیشہ مظلوم کے حق میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم ہیں طاقت۔ ارے تم لوگوں کے لیے میں نے کتنی ماں کھائی اور تم ہو کتنے کنجوس کے سبسکرائب بھی نہیں کر رہے۔ یار نتن، یہ سارے لوگ نو کمنٹ کرتے ہیں
اور نہ ہی سبسکرائب کرتے ہیں نہ ہی لائک کرتے ہیں. ویسے ہی ہم نے مار کھائی آخر.